میرا دعویٰ ہے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں وہی ہوں جس کی مرزا صاحب علیہ السلام کو خبر اللہ نے دی تھی اور جس کی آنکھ کو خبر دی تھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ کہ قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں کہ 2000 سال پہلے یہودیوں کی طرف ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صاحب کتاب نبی اور رسول تھے۔ اچھا، وہ موسوی مریم کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مریم صدیقہ کو فرشتہ بتاتا ہے آ کے، وہ کہتا ہے کہ قال انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ اس نے کہا، فرشتہ نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس نے کہا، یعنی مریم صدیقہ نے فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے جو تو بتا رہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنائیں گے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اچھا، جب یہ ذکی غلام پھر اللہ نے پیدا کیا، اس مریم موسوی مریم کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا، تو اس کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک دوسری صورت میں، صورت آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آپ دیکھیں اس ذکی غلام کے متعلق صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بطور رسول اور نبی 2000 سال پہلے یہودیوں میں آیا، اور بدبخت یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، صلیب پر لے گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی بات ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں مختصر کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب ہو۔ آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو جتنے الہام ہوئے تھے ان میں سے بعض ایسے الہام بھی تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم کہا، اے مریم، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا، مریمی مقام بخشا ہے۔ اور ایسے ہی میں نے آج دوپہرے، بلکہ آج میں پڑھ دیتا ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ درگاہ خدا مرد بسد آزازمی آید مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم۔ یہ کون تھے اے مریم؟ حضرت مرزا غلام صاحب کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ محمدی سلسلے میں بھی موسوی سلسلے کی طرح ایک مریم ہو گزری ہے۔ وہ کون تھی؟ حضرت مرزا غلام صاحب تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، ایسے ہی جیسے موسوی مریم کو دی تھی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کا نام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، جیسا کہ موسوی ذکی غلام کا رکھا تھا۔ میں نے ابھی آیت کو پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس پیشگوئی کا، وہ آپ نے پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو بڑی مشہور معروف پیشگوئی ہے، 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ ذکی غلام وہی ذکی غلام ہے، اس کا مثیل ہے جو موسیٰ مریم کو ذکی غلام دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی باتیں اس پیشگوئی میں کرتا ہے، آخر تک بھی، آخر لفظ بھی یہ ہیں کہ شروع میں یہ ہے کہ میں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم ذکی غلام کے لیے بھی اللہ نے رحمت کا بتایا تھا، الفاظ بتائے تھے، اس کے لیے بھی فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آخر میں وہاں پہ آیا تھا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ادھر بھی ایسے الہام ہے محمد مریم کو جو ہوا، اس میں اللہ فرماتا ہے آخر پہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک دو اور الہام پڑھ دیتا ہوں۔
مثال کے طور پر 13 اپریل 1899 کو محمدی مریم کو ایک الہام ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبر ملین صاحب اللہ کا غلام ذکین، تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا. اسی طرح آخری الہام ذکی غلام کے متعلق ہوا 7 نومبر 1907 کو ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلام ذکین رب حب لی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آگے اللہ فرماتا ہے آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. ان کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ صاحب اللہ کا غلام ذکین، میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے خدا مجھے نیک ذریت عطا فرما. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عید کا آنا تجھے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. میں نے تجھے بڑے اختصار کے ساتھ 3 الہام بتائے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی محمدی مریم کو، اور اس کے متعلق دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور الہام بھی نازل فرمائے ہیں. جیسے کہ یہ الہامی شعر ہے زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید. اس میں عیسیٰ قرار دیا ہے اس ذکی غلام کو اللہ نے محمدی مریم کو مخاطب کر کے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ازالہ و حام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے. میں باقی وہ چھوڑتا ہوں باتیں، یہ صرف اتنی کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی محمدی مریم کو، وہ جو ذکی غلام ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ خود مرزا صاحب نہیں ہیں. مرزا صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں آگے پیدا ہونے والے ہیں، وہ ایک الگ وجود ہے. مرزا صاحب نہیں ہیں، وہ مرزا صاحب بھی مہدی اور مسیح موعود تھے، لیکن ان کی دعا کے نتیجے میں جو اللہ نے ان کو دیا ذکی غلام، وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. اس طرح 2 وجود ہیں، 2 امت میں 2 ایسے وجود ہیں جن کو مسیح موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات کی بات اور ان کی اپنی تحریک کی بات. جب ہم آسم کی حدیثیں پڑھیں گے، میں صرف 2 حدیثیں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 حدیثیں اگر ہم دیکھیں گے صحیح مسلم میں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ آسم نے ایک سے زیادہ مسیحوں کی بات کی ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم، کیا حل ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، فاماکم پس وہ تمہارے امام ہوں گے، یعنی اس کو امام قرار دیا. اور دوسرے کے متعلق فرما دیا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اے میری امتیوں تمہارا کیا حل ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 وجود ہیں، ایک آتے ہی امام ہوگا دنیا میں، اور ایک ایسا ہوگا کہ اس دنیا میں ایک امام ہوگا، نام نہاد ہوگا، وہ بھٹکا ہوا امام ہوگا، لیکن ہوگا وہ محمدی مریم کی طرف منسوب ہونے والا امام ہوگا. اس کے ہوتے ہوئے وہ ذکی غلام وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے گا. اور ایسے ہی میں نے پہلے اب جواب دیا ہے کہ میں نے اپنے مقدمہ خلیفہ رابع کے آگے رکھا، ان کے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی خبر حضرت مرزا صاحب السلام کو دی تھی. تو آپ کو میرے خیال سوال کا جواب مل گیا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر کافی ہے کہ امت محمدیہ میں 2 مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں. ایک مرزا غلام صاحب جو مہدی بھی تھے وہ تھے، اور ایک وہ ہے جو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دیا. وہ جو 20 فروری 1886 کی مشہور پیش گوئی ہے، اس میں جس ذکی غلام کی بشارت ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور پوری امت کے لیے ہے. اور وہ ہے جس کی آنس ہم نے امت کو خبر دی تھی کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یہ وہ ابن مریم ہے. اور آج وہ دیکھیں امام بھی موجود ہے، وہ بھاگتا پھر رہا ہے. ایک تو چلا گیا چھوڑ کے، اور میں بھی کھڑا ہوں، میرا دعویٰ ہے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں. میں وہی ہوں جس کی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو خبر اللہ نے دی تھی اور جس کی آنس کو خبر دی تھی. میرے خیال میں آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہوگی. شکریہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا،
بے شک باطل نابود ہونے والا ہے.